هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ارشاد فرمایا اے محبوب تم ارشاد کر دو کہ جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اہل علم کو دوسری مخلوق پر فضیلت اور شرف بخشا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے مال لے لو، چاہے حکومت لے لو، چاہے علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک علم دے دے، تو اللہ نے مال اور حکومت علم کے صدقے سے عطا کر دی۔ علم اپنی ذات کی معرفت اور اپنے رب کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ علم کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ انسان بسبب علم مسجود الملائک بنا۔ معاشرے میں وہ لوگ جنہوں نے خدمت علم کی ہے اور یہ دولت انہیں نصیب ہوئی، وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ دور موجود کے اندر اہل علم ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامت بیان فرمائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو صحابہ نے عرض کی حضور سینوں سے اچک لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیا جائے گا۔ اور جو علماء جاتے ہیں پھر اپنے پیچھے وہ اس طرح کے چھوڑ کے نہیں جاتے۔ تو یہ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے بچھڑ رہے ہیں اور جدا ہو رہے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، ضرورت جتنی جتنی بڑھ رہی ہے روز روشن کی، اندھیرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ تو ہمیں تو ایک ایک فرد کی اب ضرورت ہے، ایک ایک شخص کی ضرورت ہے، ایک ایک وجود ہمارے لیے قیمتی ہے۔ لیکن یہ مرور زمانہ کے ساتھ یہ کتنے دیے بجھتے جا رہے ہیں اور کتنے چراغ گل ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ پر آنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ قومیں جب علم کی دولت سے محروم ہو جاتی ہیں تو اپنے وجود کو کھو دیتی ہیں۔ تو جدید علوم اور قدیم علوم، تکوینی علوم اور تشریعی علوم اور شرعی علوم، سارے علوم پر ہماری دسترس ہونی چاہیے، اور ہمارے جو طلباء ہیں چاہے وہ عصری دانشگاہوں میں پڑھ رہے ہیں یا دینی درسگاہوں میں پڑھ رہے ہیں، میں سب کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنی تمام تر توجہات حصول علم کی طرف کریں، اور غیر نصابی مصروفیات جو ان کے لیے نفع بخش نہیں ہیں ان سے مکمل توجہ ہٹا کے اپنی ساری توجہات حصول علم پر مبذول کر دیں، اور جو مستقبل کے چیلنج ہیں ان کا انہوں نے جواب دینا ہے اور آنے والے سخت اور کڑے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو وہ مضبوط علمی قوت کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ آنے والے دور کی مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ہمارے مدارس کو مضبوط ہونا چاہیے، اور مدارس کو جو ہے وہ علم کے حقیقی مرکز بننا چاہیے، اور یہاں سے پڑھنے والے جو طلباء ہیں یہ دونوں آنکھیں رکھنے والے ہوں، عصری علوم کے بھی ماہر ہوں اور شرعی علوم کے بھی ماہر ہوں، اور پھر ان کی آنکھیں بھی روشن ہو، ان کا دل بھی روشن ہو، وہ روحانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت سے مالا مال ہوں، اور ان کا دماغ بھی روشن ہو، اور پھر وہ میدان عمل میں اتریں گے تو حالات کی تلخیوں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دینی چاہیے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ میرے حصے کا جو کام ہے مجھے وہ کرنا چاہیے۔ زندگی اللہ نے مجھے ایک بار دی ہے، دوسری مرتبہ نہیں ملے گی۔ آپ کو بھی اللہ نے ایک بار زندگی دی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس مشت خاک کے اندر جو اس نے روح رکھی ہے اور اس نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی ضرور رزق کمائیں۔ اس کے لیے آپ دیگر اپنی مصروفیات بھی ملحوظ رکھیں، لیکن زندگی کا مقصد دین کی سربلندی، غلبہ اسلام، دین کی سرفرازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔